خالق السماوات والأرضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عقیدت، احترام اور حصول نگاہ کے لیے صلاۃ والسلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ ہم اس کے اس مبارک گھر میں ایک عظیم مقصد کے لیے، ذکر و فکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. میں اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ جناب ماسٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں مجھ جیسے ناچیز کو اللہ نے ایک دفعہ دوبارہ پھر حاضری کی سعادت عطا کی. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کے ذکر کی مجالس میں بندہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا. یقیناً میری اور ان کی عمر میں بے تحاشا فرق تھا، لیکن ہمیشہ میرے اور ان کے درمیان ایک بڑا احترام والا دوستانہ اور محبت تھی. اس عرس مبارک کا جب مجھے حکم ہوا تو میں یہ سوچتا رہا کہ وہ کیسے اعلیٰ انسان تھے کہ زندگی میں بھی ان کی کوشش رہی کہ وہ ہر بندے کے لیے خیر خواہ بنے، کچھ نہ کچھ خدمت کر سکیں. اور جب یہ پیارے لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی مجالس اور ذکر خیر کے لیے جو نشست مقرر کی جاتی ہے، عرس کہا جاتا ہے، یہ اس میں بھی اپنے پیاروں کو بلا کر ایسی خیرخواہی کرتے ہیں. آتے تو ہم ان کے ہی سال ثواب کے لیے ہیں، لیکن ثواب اور مغفرت سے جولیاں بھر کے ہم لے کے جاتے ہیں. عرس مبارک کی تقریب ہے. یقیناً کچھ دوستوں کو یہ پتہ ہوگا کہ عشاء کے بعد خطاب ہونا ہے، لیکن چونکہ قبلہ عالم حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں، کچھ لمحات میں وہ آ جائیں گے، تو ان کا حکم ہوا کہ خطاب بھی ابھی ہوگا اور مختصر اور دعا کے بعد فوراً نماز ادا کریں گے. اس لیے فقیر حاضر ہے. میں روایتی گفتگو بالکل نہیں کرنا چاہتا. ہم اولیاء کی شان سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کو مانتے بھی ہیں. میں آج اس عظیم پہلو کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو تصوف کی بنیاد ہے. تصوف کے بہت سارے اصولوں میں ایک سب سے بڑا اصول خیر خواہی کا ہے. اس سے